میں ڈاکٹر امداد علی چنّا ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ملیر آپ سے مخاطب ہوں۔ آج 25 اپریل ہر سال کی طرح پوری دنیا میں ملیریا کے دن کے طور پہ منایا جا رہا ہے۔ ملیریا ایک ایسا مرض ہے جو موجودہ جدید دور میں بھی انسانی جان کے لیے شدید خطرے کا سبب ہے۔ 2023 کی WHO کی رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں 2.5 کروڑ سے زیادہ افراد ملیریا سے متاثر ہوئے اور 2 لاکھ سے زیادہ افراد موت کا شکار ہوئے۔ جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو پاکستان WHO کے 6 ریجنز میں سے ایسٹرن میڈیٹرینین ریجن میں آتا ہے، جس میں 6 ممالک ہیں اور پورے ریجن میں ملیریا کا جو برڈن ہے اس کا 98% پاکستان میں سے رپورٹ ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے ہمیں وہ سارے اقدامات کرنے ہیں کہ جن سے ملیریا سے بچا جا سکے، کیونکہ ملیریا موت کا سبب بن سکتا ہے یا شدید بیماری کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم ایسے تمام اقدامات کریں جن سے مچھر ہمیں کاٹ نہ پائے۔ مثال کے طور پہ پوری آستینوں والے کپڑے پہننا، مچھردانی کا استعمال کرنا، بہتر ہوگا کہ کیمیکل لگی ہوئی مچھردانی ہو۔ اس کے علاوہ دروازے اور کھڑکیوں پہ جالیاں لگانا۔ اگلا مرحلہ آ جاتا ہے کہ مچھر کی افزائش کو روکنا۔ جو ملیریا کا مچھر ہے وہ زیادہ تر تازہ پانی میں پرورش پاتا ہے۔ ایسا پانی جس کی گہرائی 1.5 فٹ سے کم ہو اور کم از کم 3 دن کہیں پہ کھڑا رہے، تو اس میں یہ مچھر انڈے دیتا ہے اور اس کے بعد اس کی افزائش نسل ہوتی ہے۔ شہروں میں زیادہ تر واٹر سپلائی کی لیکیج کی وجہ سے تازہ پانی جمع ہوتا ہے، جس پہ ملیریا کا مچھر پرورش پاتا ہے، جس کو اینافیلیز ماسکیٹو کہتے ہیں۔ دوسرا سب سے بڑا سبب بارشوں کے دنوں میں تازے پانی کا جگہ جگہ پہ جمع ہو جانا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے بارشوں کے دنوں میں ملیریا کا ریشو زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ایسی وہ تمام جگہیں جہاں پہ پانی جمع ہوتا ہے ان جگہوں میں مٹی ڈال کے ان کو ختم کر دیں۔ اگر پانی زیادہ مقدار میں جمع ہے اور آپ اس کو مٹی ڈال کے ختم نہیں کر سکتے تو آپ نے یوز کیا ہوا موبل آئل جو آپ کی گاڑی یا موٹر سائیکل پہ نکلتا ہے وہ اس زیادہ مقدار والے پانی کے اوپر گرا دیں، تو اس میں مچھر جو اڑ کے بیٹھے گا وہ بھی پھنس کے مر جائے گا اور جو مچھر کے انڈے یا بچے ہوں گے وہ گھٹ کے مر جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے جس سے مچھر پہ کنٹرول پایا جا سکتا ہے۔ جہاں تک مچھر کے اسپرے کا تعلق ہے، جس کے لیے پبلک کی اکثر ڈیمانڈ آتی رہتی ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ جو مشین کے ذریعے دھوئیں دار فمیگیشن کی جاتی ہے اس کے فائدے کم، نقصانات زیادہ ہیں۔ پہلا نقصان تو یہ ہے کہ یہ حاملہ خواتین، 5 سال سے کم عمر بچے اور سانس کی بیماری والے مریضوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے مچھر عادی ہو چکا ہے اور مچھر پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، اور جب یہ اسپرے کیا جاتا ہے تو اس وقت جو مچھر اس کی لپیٹ میں آ جائے وہ تو مرتا ہے، مگر باقی مچھر یا تو اس وقت اڑ کے دور چلے جاتے ہیں یا اس کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، اسی لیے مرتے نہیں ہیں۔ تو نقصان کیا ہوتا ہے کہ ایک عوام کی صحت بھی خراب ہوئی اور مچھر بھی نہیں مرا۔ تو اس کے لیے بہتر طریقے یہ ہیں کہ جن سے مچھروں کی پرورش پہ کنٹرول کیا جائے۔ اس کے لیے اگر کسی علاقے سے زیادہ ملیریا یا ڈینگی کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں تو وہاں پہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ کی ٹیم WHO کے تجویز کے مطابق اس گھر اور اس کے قریب و جوار کے گھروں میں ایک اسپرے دیواروں پہ کرتی ہے، جس کو انٹرنل ریزیڈول اسپرے کہا جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر دیواروں پہ اثر رکھتا ہے، کئی دنوں تک اس کا اثر رہتا ہے، اور جب مچھر دیوار پہ بیٹھتا ہے تو مر جاتا ہے۔ تو میری عوام سے یہ گزارش ہے کہ وہ سارے اقدامات ذاتی طور پہ اور اجتماعی طور پہ کریں جن سے مچھر آپ کو کاٹ نہ پائے، تو اس سے ہم ملیریا کو بڑی آسانی سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔